پھر آگے مزید ان کی کہانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر عبد القادر جیلانی سے کہا کہ جیلانی صاحب کیا کر رہے ہو، میری امت کا نقصان کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پہ پھر جیلانی نے کہا کہ نہیں، اب نہیں مرے گا۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، یہ پیر جیلانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کہاں ہوئی؟ پھر کیا اس ملاقات کے بعد جیلانی صحابی بن گئے؟ صحابہ کی لسٹ میں ان کا نام شامل ہو گیا؟ باقی رہی ملاقات وہ تمہارے گھر کی کہانیاں۔ جتنا جھوٹ کا پلندہ ان قبر پرستوں کے ہاں ہے شاید ہی کسی کے ہاں ہو۔ انہوں نے تو ملاقات پیر جیلانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کے نیچے بھی کروا دی تھی۔ سن لیجئے اسی پیر صاحب کو۔ اپنے مرشد غوث پاک جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مددگار ہوگا، مرتبے میں جتنا بڑا۔ کائنات ولایت میں شان کیا، میرے آقا معراج پہ چلے، میرے حضور معراج پہ چلے، میرے سرکار معراج پہ چلے۔ حضور کے کئی معجزات کے مجموعے کا نام معراج ہے۔ آقا معراج پر چلے، کہاں پہنچے؟ سدرہ کے آگے۔ سدرہ کے آگے جب حضور گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ میں، سدرہ کے آگے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ کہیں پر براق رکا، کہیں پہ رف رف رکا، اور پھر کوئی منزل ایسے آئی، نہ کوئی ساتھی رہا نہ کوئی سنگت رہی۔ لیکن سنو سنو، اب میرے مرشد کی شان، عبد القادر جیلانی کی شان سنو۔ جہاں جبریل کے پر پھٹتے ہو اور جہاں کیف کے پر جلتے ہو، جب میرے آقا تنہائی میں وہاں پہنچے اور بلندی پر کعبہ قوسین کی حدوں پہ جانا چاہتے ہیں تو سوچتے کہ کدھر جائیں۔ اس وقت دیکھا کہ ایک جوان وہاں پہ موجود ہے۔ ہم جبریل امین سے بڑا مرتبہ نہیں دیتے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ حضور جسم کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے۔ حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں، وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے، حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون؟ اللہ یہ تھا کون؟ تحفہ قادریہ کے مصنف نے لکھا، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیرس کر رہا ہوں، امام اہل سنت نے لکھا، رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں، اس کا نام عبد القادر جیلانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے اور اب وہاں پر پریشان ہے کہ میں نے اوپر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ اور وہاں پیر جیلانی نظر آئے، ان کے کندھے پہ پاؤں رکھا اور پھر آسمانوں پہ گئے اور پھر اللہ کی ملاقات کے لیے عرش پہ گئے۔ یہ کس سے؟ یہ کہانیاں، یہ جھوٹ صرف اپنے بڑے بڑے ناموں کی ہیبت بٹھانے کے لیے تم نے تراشے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ موت و حیات کا سسٹم پیر جیلانی کے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ قرآن تو ہمیں اس کے برخلاف درس دیتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ تم نے اپنے پیروں کو الہی صفات دے کر شرک کی دلدل میں چھلانگیں لگائی ہوئی ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت جی یاد کر لو، یہ سارا گناہ آپ کا آپ کے کندھوں پر تو ہوگا۔ آپ کو سن کر آپ کے جتنے مرید ان شرکی عقائد میں گرفتار ہو رہے ہیں، وہ سارا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہے۔ ہم تمہیں دعوت توحید دیتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کو مان لو۔ اللہ کی شان خاص اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی نہیں ہے۔ موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کب کس کو کہاں مارے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔
اللہ کی طرف سے دیے ہوئے یہ سانس ختم ہو جائے تو انسان مر کر یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، پھر کسی بڑھیا کے اٹھانے پر وہ اٹھتا نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، تو مر گئے۔